ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ بہار اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے فلور ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نتیش کمار کے حق میں کل 129 ووٹ پڑے، جبکہ اپوزیشن نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ تیجسوی یادو نے بہار اسمبلی میں نتیش کمار اور پی ایم مودی پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اندر لالو کا خون ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، میں لڑنا جانتا ہوں۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے رکن اسمبلی اشوک چوہان نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اشوک چوہان بہت جلد بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ راشٹریہ لوک دل کے صدر جینت چودھری نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی نے این ڈی اے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جینت نے کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی کے ساتھ بات چیت کے بعد لیا گیا ہے۔ قطر میں سزائے موت پانے والے بھارتیہ بحریہ کے 8 سابق افسران کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان 8 میں سے 7 بھارت واپس بھی آ چکے ہیں۔ تمام افسران اکتوبر 2022 سے قطر میں قید تھے۔ ان پر مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا۔ پنجاب، ہریانہ، یو پی، راجستھان سمیت کئی ریاستوں سے کسانوں کے 13 فروری کے دہلی چلو مارچ کے مد نظر 12 فروری سے 12 مارچ تک پورے دہلی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ہلدوانی تشدد کے بعد نینی تال ضلع مجسٹریٹ نے بھبول پورہ تھانہ علاقے کے 127 اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے ہیں۔ باقی اسلحہ لائسنسوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جس کے بعد ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے جموں و کشمیر کے دورے کا امکان ہے۔ اس دوران وہ تعمیری پروجیکٹس بالخصوص جموں سری نگر ریل لائن کا افتتاح بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق 20 فروری کو نریندر مودی جموں میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ بھارتی فوج نے پونچھ ضلع میں ایل او سی کے قریب پاکستانی ڈرون کی نقل و حرکت کے بعد اس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد ڈرون واپس پاکستان کی طرف لوٹ گیا۔ فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ غزہ کی جنوبی شہر رفح پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 28,176 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان عام انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے مخلوط حکومت بنانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی سمیت دیگر چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی شرائط پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی آبادی کے اعداد و شمار پر مبنی ایک نئی رپورٹ کے مطابق 2023 میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی آبادی میں تقریباً 3% اضافہ ہوا ہے۔ ویسٹ بینک جوئش پاپولیشن اسٹیٹس.com کی رپورٹ کے مطابق اگلے 5 برسوں میں یہ آبادی 6 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔